اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ایام اعزاء میں مددار زیادہ تر تذکرہ امام حسین کا کرتے ہیں، رضاداری بھی اسی لیے ہے کہ کارنامے حسینی اور پیغام حسینی اور عمل سید الشہداء زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آئے۔ خاص کر محرم کا مہینہ، اس کے 10 دن، اور پھر وہ اسیری کا زمانہ، اور چہلوں میں امام تک کم سے کم یہ تذکرے مسلسل ہوتے ہیں۔ ان تذکروں کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کارنامے کو دہرایا جائے اور اس سے سبق لیا جائے، اور وہ کارنامے اسی لیے تھے بھی کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ سیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ نہ سیکھنے والے اچھی باتیں سن کے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اس کو اڑا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ لیکن جو دل میں ان کارناموں کو، ان تذکروں کو بسا لیتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، حیات ان کی طیب و طاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کام ہے ہی ایسا امام حسین نے کیا۔ پرانے زمانے میں ہمارے خطبہ یہ بیان کرتے تھے کہ حسین نے دین کو بچا لیا، ایمان کو بچا لیا، یقین کو بچا لیا، سیرت پیغمبر، سیرت ائمہ کو بچا لیا، پورا قانون اسلام بچا لیا۔ آج تھوڑا زبان بدلنے سے لفظ بدل جاتی ہیں، مگر مطلب وہی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد، ان کا بیان سننے کے بعد، ان کا کارنامہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی حکومت سے امام کیوں ٹکرا گئے۔ بظاہر لاکھوں کی فوج سے ٹکرا جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس میں سوائے مٹ جانے کو کچھ نہیں رکھا ہے۔ دنیا والوں کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو کہیں گے صاحب برباد ہو جانے کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو مٹنا نہیں ہے اور برباد ہونا نہیں ہے۔ اتنے بڑے لشکر سے کوئی ٹکرا جائے، لاکھوں کا نہیں تو ہزاروں کو تھا ہی، روایتوں کے اختلاف کے ساتھ لاکھوں کا لشکر نہیں تو ہزاروں کا تھا ہی، لاکھوں والی بھی روایت ہے۔ اور اتنی بڑی حکومت، اس سے چند نفوس کے ساتھ، چند آدمیوں کے ساتھ ٹکرانا اپنی بربادی ہے۔ اور جو دور بھی نگاہ نہیں رکھتے تھے، جو صحیح طور پر ماحول کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے امام حسین کو منع بھی کیا کہ نہیں، آپ نہ جائیے، آپ جا تو رہے ہیں مگر یہ بچوں کو مت لے جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے۔ ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ اتنی تیز نہیں تھی، مخلص تھے، خلوص والے لوگ تھے، سمجھانے والے، وہ سمجھ رہے تھے کہ صاحب بڑا سخت سفر ہے،
بہت سخت مرحلہ ہے، ریگستان کا سفر ہے، بچوں کا ساتھ ہے، تو بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جوان ساتھ جائیں؟ مگر ان کے جواب میں امام نے یہی فرمایا کہ منشاء الہی یہی ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، بڑا پختہ یقین ہے۔ عورتوں کو نہ لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ہمیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام نے کچھ چھپا کے کوئی کام نہیں کیا۔ جو ساتھ آنے والے تھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا سب ہو جائے گا، وہ سارا گھر تباہ ہو جائے گا اور مٹ جائے گا اور ختم ہو جائیں گے، ورنہ میں جاتا ہی نہیں۔ وہی مدینہ ہی سے پختہ یقین کے ساتھ نکلے تھے وہ کہ ظالم کے ظلم سے ٹکرانا ہے۔ اس میں ہوگا کیا نتیجہ؟ تو نتیجہ جو لوگ بتا رہے تھے وہی نتیجہ ہے کہ مار ڈالے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، خون بہایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ چاہتا کہ میرا خون بہے اس راستے میں۔ ظاہر بتایا جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب خون بہ جائے گا اور مر جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، اس کو ہم شکست تعبیر کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ شکست نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا اثر دیر میں ظاہر ہوتا ہے، کچھ کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لانگ ٹائم کے لیے کچھ کام ہوتا ہے۔ فوراً تو زمانے نے یہی دیکھا کہ سب کٹ گئے، کوئی بھی نہیں بچا، اسیر بھی ہو گئے، اس وقت دیکھا۔ تو بظاہر جو سوچ رہے تھے کہ صاحب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو ہوا تو یہی، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ مرنے مٹنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ تمہاری نہیں ہے، اس کی دی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس امانت ہے، جس دن وہ مانگے گا امانت دینی پڑے گی، ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسے بھی لوگ بستر پر نہیں مر جاتے ہیں تو کہاں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں؟ اسپتالوں میں نہیں ہو جاتا ہے تو کہاں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں؟ جس کی جان ہے اس کو دینا ہے۔ تو امام سے زیادہ بہتر کون سمجھتا ہے کہ جان دینے کی جگہ کون سی ہے؟ ان سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ اللہ ہماری جان کو کہاں مانگ رہا ہے؟ وہی تو سمجھتے ہیں نا۔ امام نے جواب نہیں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم مقتول دیکھیں، شہید دیکھے اور ان کو اسیر دیکھے۔ ان دونوں کاموں کا فائدہ ہوگا اسلام کو، اور وہ ہوا۔ کل بظاہر اس خیال والوں کو، ان خیال والوں کو مٹا دینے کے بعد اسلام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے زیادہ دوسرے دن اثر ہوا، دوسرے سے زیادہ تیسرے دن، چوتھے دن، پہلے سال، دوسرے سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال، 1400 سال کے بعد اس کا اثر اب نظر آ رہا ہے۔ یزید کا کہیں نام نہیں ہے، نہ نام لینا کوئی پسند کرتا ہے، نہ اس کی نسل سے اپنے کو بتاتا ہے۔ ہر آدمی حسینیت کا بول بالا کرنا چاہتا ہے، تو جلدی سے تو فائدہ نہیں ہوا نا، بہت دیر میں ہوا۔ ایسے حالات میں ہمیں امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، ان کے اقدام، اس رویے کو سمجھنے کے لیے صرف قتل والے واقعے کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ جگہ جگہ ان کے بیانات موجود ہیں، وہ اپنے بیانات کی روشنی میں پہچانے جا سکتے ہیں۔ جو انہوں نے کوفے والوں کا خط لکھا ہے، وہاں سے جو خط آیا ہے، بصرے والوں کو جو لکھا ہے، یا جن لوگوں نے بلایا ہے، یا مدینے سے مکے گئے ہیں تو مدینے سے چلتے وقت جو کچھ کہا ہے، 28 رجب ہے نا تاریخ وہ مدینے سے چلنے کی، 28 رجب، اس کے بعد آ گیا شعبان کا مہینہ، شعبان، رمضان، شوال،
ذیقعد ذیلحج 5 مہینے. وہاں سے مدینے سے نکلنے کے بعد 28 کے بعد 2 دن 1 دن چھوڑ دیجیے آپ، رجب ختم ہو گیا، لیکن پورا شعبان کا مہینہ، پورا رمضان کا مہینہ، شوال، ذیقعد، ذیلحج. ذیلحج میں 8 تک امام کہاں رہے؟ مکے میں رہے. راستے میں گزر کے یہاں تک آ گئے مکے تک. اور مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ پہلے چلے آتے تھے. اب ہوائی جہاز کا سفر ہے، لہٰذا ان موقع پہ پہنچتے ہیں لوگ. 2 دن باقی، 3 دن باقی، لوگ پہنچ گئے، عمرہ کیا، حج کر لیا. لیکن وہ زمانہ وہ تھا کہ حج کے لیے بہت پہلے سے لوگ نکلتے تھے، وہاں جا کے قیام کرتے تھے، رہتے تھے. تو عالم اسلام کے وہ شخصیتیں جو کم سے کم صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ سب مکے میں آ گئیں. امام حسین کے بھی خیمہ پڑا ہوا ہے. وہ پہنچ گئے، شعبان ہی پہنچ گئے، وہ شعبان ہی کے مہینے میں پہنچ گئے. 27 کو چلے، 28 کو رجب کو، اور شعبان میں آپ مکے میں آ گئے. تو شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج، یہ بیٹھے تو نہیں رہے نا، وہاں لوگوں سے باتیں کرتے رہے، چرچا ہوتا رہا، چرچا ہوتی رہی. تمام لوگ بیان کرتے رہے کہ حاکم شام چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ یزید آ گیا ہے. حاکم شام کیسا تھا، یزید کیسا ہے، ان نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. یہ چرچے عالم اسلام میں ہو رہے تھے. اسی کے درمیان امام حسین تھے. اب ظاہر ہے کہ سب لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. تو خالی امام حسین 4 مہینے وہاں بیٹھے نہیں رہے مکے میں کہ آ گئے ہیں اب یہاں جان بچی رہے گی. جان بچنے کا مسئلہ نہیں تھا. اپنا پیغام لوگوں کے سامنے پھیلا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے، لوگوں کو راستہ دکھا رہے تھے، بیانات دے رہے تھے. تو امام حسین کے مقصد کو، ان کے مشن کو اگر پہچاننا ہے تو ان کے اقوال پر نظر ڈالی جائے. جو ان کے خطبے ہیں جگہ جگہ دیے ہیں انہوں نے، جو خود کربلا میں دیے ہیں، جو لیٹرز لکھے ہیں انہوں نے، جو لیٹرز ان کے پاس آئے ہیں، کبھی موقع ملے کتابی شکل میں سب جمع ہیں، مختلف زبانوں میں موجود ہیں. ان کو پڑھیے آپ، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ایک انسان یہ خامخواہ نہیں نکلا گھر سے، یہ صحبت خامخواہ برداشت نہیں کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کو سمیٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کی بقا، جس کو سمیٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ حق کی بلندی. کلمہ حق جو مٹایا جا رہا ہے اس کی بلندی کے لیے نکلے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو. حقوق جو لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں، جو پامال ہو رہے ہیں، وہ حقوق بچ جائیں. امام کا قول پڑھیے، میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نہیں تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل کیا جا رہا ہے. الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس چیز کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی وہاں سے اٹھا، پانی گر رہا ہے، کھلا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. ارے تم دیکھ نہیں رہے پانی گر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. وہ بے خبر ہے، ہم باخبر ہیں. یہی تو مسئلہ ہوگا. تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ صاحب یہاں یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ دیکھ رہا ہے، مگر وہ اگنور کر رہا ہے، مگر وہ نظریں بچا رہا ہے، مگر وہ اس کو چھپا رہا ہے، مگر اس کو ٹال رہا ہے. اور ٹوکنے والا ٹال نہیں رہا، ٹوکنے والا متوجہ کرے. درود پڑھیں محمد والے محمد. جب امام حسین نے فرمایا کہ اللہ ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ باطل سے لوگ رک نہیں رہے ہیں؟ اب یہ جو ٹوک رہا ہے انسان، یہ حق کے بول بالا کرنے کے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے ٹوک رہا ہے، یہ باطل کو پسپا کرنے کے لیے ٹوک رہا ہے. اور یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ امام تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں، سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم متوجہ نہیں ہو مگر میں متوجہ ہوں، اور میں تم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم سب سمجھ جاؤ کہ حق کو بلند کرنے کے لیے
باطل کو پسپا کرنے کے لیے حسین اٹھے ہیں، اپنا کچھ کمانے کے لیے نہیں، کچھ دولت حاصل کرنے کے نہیں، کوئی حکومت و جبروت حاصل کرنے کے نہیں، کوئی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، جس کو سمیٹ کے ہم کہتے ہیں کہ دین خدا مٹ رہا تھا، حسین بچانے کے لیے اٹھے۔ نمازیں تو تھیں، روزے تو تھے، تلاوت قرآن تو تھے، مگر سب کی شکلیں مٹ چکی تھیں، بدل گئی تھیں، خراب ہو رہی تھیں۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا مگر حلق سے نیچے اتر نہیں رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں مگر آل رسول سے دشمنی رکھ کے پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا مگر ان سے مخالفت کر کے، جن کی وجہ سے یہ اعمال قبول ہوں گے، جن کی محبت کی بنا پر انہی سے نفرت کر کے کام ہو رہا تھا۔ خود امام حسین نے اس سے کہا ہی تھا بسر ساتھ سے، بہت دنوں تک بات چیت چلی تو ان کا تمہیں کیا چاہیے بھائی، تمہیں کیا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کو دولت چاہیے، اس نے کہا مجھے رائے کہ حکومت چاہیے، حکومت تو نہیں ملے گی۔ اور جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ وہ قتل کرنے کے بجائے باتیں کر رہا ہے، وہ تو گفتگو کر رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو شمر کو بھیج دیا اس نے کہ تجھ سے اگر کام یہ نہیں ہو سکتا، یہ شمر آ گیا ہے، یہ کام کرے گا۔ تو اس نے دیکھا کہ رائے کی حکومت یہ لے جائے گا، میرے پاس نہیں رہ جائے گی۔ انجام میں کیا ہوا کہ رائے کی حکومت نہ اس کو ملی نہ اس کو ملی، دونوں کو نہیں ملی۔ امام نے فرمایا تھا کہ تجھے رائے کا گیہوں بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا، جی وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب امام حسین پر کتنا یقین تھا اسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو سامنے دیکھ کے بھی غیر یقینیت کے شکار تھے لوگ۔ ضروری نہیں کہ امام سامنے ہو تو آپ کو یقین آ ہی جائے، جب تک دل میں ایمان اور محبت جاں گزی نہ ہو، امام سمجھ میں نہیں آتا، نہ رسول نہ خدا نہ کوئی، اس کی روشنی اندر ہونی چاہیے۔ امام نے اس سے کہا کہ تجھے تو جو رائے کا گیہوں بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا، اور وہی ہوا۔ اور بعد میں وہ سب مارے گئے، بسر سعد بھی مارا گیا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، شمر بھی مارا گیا، سب چن چن کے مختار کے زمانے میں قتل کر دیے گئے، اور کوئی فائدہ نہیں ملا، نہ ادھر ملا نہ ادھر ملا۔ اللہ اللہ، بڑا سخت فقرہ ہے۔ ہم نے اپنے استاد سے سنا، ابھی زندہ ہیں حکم میں، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے سینے پر سوار ہونے والے، میں تجھے دیکھ تو نہیں رہا ہوں اس لیے کہ میری آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، مگر تو بڑی بلند جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، آخر تک رحمت کی بارش کر رہے ہیں، مطلب تھا کہ اتر جا، مجھے قتل نہ کر، میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں تجھے، میری آنکھوں میں خون بھرایا ہے، سر کا اور جسم کا، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن میرے سینے پر بیٹھنے والے تو یہ معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ آخر تک امام نے اپنا تعارف، پیغمبر کا تعارف، دین خدا کا تعارف، صحیح تعارف کرایا۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ دیکھ نہیں، مجمع میں تقریر کر رہے ہیں، کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے رکا نہیں جا رہا ہے؟ ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ تمام مومن کے فریضے کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے میں فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، تو ایسی صورت میں مومن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی خواہش کرتا ہے۔ جب یہ کام ہونے لگے سماج میں، حق پہ عمل نہ ہو، باطل سے نہ رکا جائے، تو مومن تو گھبرا جاتا ہے نا، بالکل اس کو گھٹن ہونے لگتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مومن وہ ہے جو حق پہ عمل کرے، لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو۔ مومن وہ ہے جو باطل سے بچے۔ آپ حضرات صاحب ایمان ہیں، اسی مسجد میں کوئی کام خلاف حق ہونے لگے، آپ کو اچھا لگے گا؟ گھٹن محسوس کریں گے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسجد ہے، یہ کون آ گیا ہے، یہ کیا کر دیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب بھی مومن حق کے خلاف بات دیکھتا ہے تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یا تو اس کو روکے گا یا کہے گا پالنے والے ہمیں بلا لے اپنے پاس، اب یہ ماحول ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ امام حسین فرما رہے ہیں یہ حق پر عمل نہیں ہو رہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، باطل پر سے لوگ رک نہیں رہے ہو، ہیں تم کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ سب اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ ایسے میں مومن اللہ سے ملنے کی بات کرتا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا
سعادتاً والحیات مع الظالمین الا برما۔ امام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ جب بعض نسخوں میں لکھا ہے کہ انی ارى الموت الا شہادتاً، ایسی صورت میں موت میرے لیے شہادت ہے یا موت میرے لیے سعادت ہے، یعنی خوش نصیبی کی بات ہے مر جانا۔ اور ظالموں کے ساتھ گزارنا ایسی صورت میں جس طرح کا گھٹن کا ماحول پیدا کیے ہیں، دل خستگی کی بات ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ خالی اپنے لیے نہیں فرما رہے ہیں کہ حسین کے لیے یہ ماحول ایسا ہے، مومن کے لیے ایسے ماحول میں مومن گھٹن محسوس کرتا ہے۔ تو تم اگر سب مومن ہو تو تمہیں گھٹن محسوس کرنا چاہیے کہ دور یزید کیسا آ گیا، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے کوئی رک نہیں رہا ہے۔ اگر مومن ہو تو تمہارا دل ٹوٹ پاش ہو جانا چاہیے، تمہارا دل ٹوٹ جانا چاہیے، ظالمین کے ساتھ رہنے میں تمہیں پریشانی ہونی چاہیے، گھٹن سب کا احساس ہونا چاہیے، اور مومن کو راہ خدا میں اپنی جان دینا آسان معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا کے غلام اور دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین تو بس ان کے لیے چٹنی کی طرح ہے، زبان کے چٹخارے کی چیز ہے، ہاں دین بھی شامل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بندے ہیں، دنیا ان کے ہاتھ آ جائے، دنیا ان کو مل جائے، یہی ان کا مطمع نظر ہے، یہ ان کا ایم ہے۔ ہاں دین کی باتیں بھی کرتے ہیں تو چٹخارے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ اصل دین کے حامی وہ نہیں ہیں، دین ان کی زبانوں پر ایک چٹخارے کی چیز ہے، ایک مزے کی چیز ہے کہ ذرا سے یہ بھی آ جائے، دین کا نام بھی آ جائے، اللہ کا نام بھی آ جائے، قرآن کا بھی نام آ جائے۔ دراصل وہ دنیا کے غلام ہیں۔ جب ان کے سامنے درود پڑھیں محمد والے محمد، جب تک ان کا کام دھندا چلتا رہتا ہے، جب تک ان کے ساتھ رہتے ہیں دین کے ساتھ، وَإِذَا مَحْسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب وہ بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ ان کا بھلا ہوتا رہے تو دین ہے، ان کا بھلا نہ ہو تو دین نہیں ہے۔ ان کا امتحان ہونے لگے تو دین ہے، نہیں ہے۔ ان کا امتحان نہ ہو تو دین ہے۔ امتحان کے موقع پر یہ سب الگ الگ چھڑک جاتے ہیں۔ تو تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے مجمع میں نہیں کہہ رہے ہیں، امام جگہ جگہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جسے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو یہ 5 مہینے تک امام آگاہ کرتے رہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں نقل ہو کے آ گئی ہیں، ورنہ 5 مہینے میں کتنی گفتگو ہوئی ہوگی۔ اگر سب لکھا جاتا تو بڑی موٹی موٹی کتاب ہو جاتی۔ کون کون سا قبیلہ آیا ہوگا، کون کون سا وفد آیا ہوگا، کہاں کہاں کے لوگ آئے ہوں گے۔ امام مکے میں خیمہ زن ہیں، امام راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ملتا ہے، امام قریوں سے گزر رہے ہیں، امام دوسرے مقامات سے گزر رہے ہیں، وہاں لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اگر ساری باتیں قلم بند ہو جاتی ہیں اسی 5 مہینے کی، 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک، بلکہ 27 ذی الحجہ تک، لیکن ہر کا لشکر جو ملا ہے وہ 27 ذی الحجہ کو مل گیا تھا۔ جو پیاسا ملا ہے وہ کربلا سے پہلے مقام بیدا میں امام گئے ہیں۔ جب کربلا تو آپ دیکھیں گے آج کا نقشہ بہت چھپ جاتا ہوا ملا ہوا، قافلہ کدھر سے گزرا، کیسے آیا، تو آپ کو وہ چھپا ہوا نقشہ بھی مل جائے گا۔ تو تقریباً 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جب ہر کا لشکر مل گیا ہے، جو پیاس سے جاں بلب تھا، ہے نا۔ ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے امام، ساتھ ساتھ وہ بھی تھا، 27 28 29 30 پہلی دوسری، یا 29 پہلی دوسری، ہر کا لشکر ساتھ ساتھ تھا، اس کو بھی خطبہ دیا امام نے۔ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے تقریر نہیں کی، راستے میں لوگوں کو بتایا ہے۔ تو کہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا جاتا اور ساری چیزیں مل جاتی اور ساری روایتیں بیان، اس لیے کہ 5 مہینے آدمی بیٹھا نہیں ہے، بولنے والا انسان ہے بھائی، دین کا محافظ ہے، پیغمبر کا لال ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ حالات، نہ حکومت، نہ یزید کی صورتحال، نہ لوگوں کا حال، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ امام کا اقدام عجیب ہے زمانے کے لیے۔ سب لوگ مکے میں آ رہے ہیں، ابھی تک یہ 4 مہینے تک یہاں تھے، 5 مہینے تک، اب یہ مکے سے جا رہے ہیں،
تو کسی کے کان پر جوں رینگتی نا بھی کیوں جا رہے ہیں یہ جو کچھ بتایا امام نے اس کو لوگ سمجھ گئے ہوتے، یہ سب مل کے الغار کر دیتے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب تو نہ ہوتا نا۔ یہ جناب مسلم جیسے پہنچے تھے کوفے میں، کہتے ہیں کہ صاحب 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی تھی، اگر 18,000 جمع رہ جاتے تو ابن زیاد گھس پاتا، اگر اپنی بات پہ قائم رہ جاتے وہ تو ابن زیاد گھس پاتا؟ نہیں گھس پاتا۔ 18,000 کا قدم نہ جمانا اور باطل کی طرف جانا اور حق سے منہ موڑ لینا صرف اس لیے تو تھا کہ ابن زیاد سے ڈر گئے، تو بہت بڑا لشکر لے کے بھی نہیں آیا تھا اس وقت، وہ تو بھیس بدل کے آیا تھا کوفے میں۔ اس کے بعد لوگ اس کے ہوتے چلے گئے، جان کے خوف سے ہوں یا پیسے کی لالچ جیسے بھی ہوئے ہوں، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اگر یہ مسلم کا ساتھ دیتے تو تاریخ اس وقت کچھ اور ہوتی۔ جو لوگ اپنی جان بچا رہے تھے کیا ان کی جان بچی؟ نہیں بچی۔ جو امام حسین کے ساتھ دینے والے تھے وہ کوفے سے کسی بہانے سے نکل آئے، جو کوفے میں رہ گئے اور لشکر یزید میں چلے گئے وہاں بھی ان کی جان گئی، اور جو پھر بعد میں کوفے میں رہ گئے تو اس وقت جب مختار کا حملہ ہوا، ان کی حکومت ہوئی، اس وقت بھی جان گئی۔ جس جان کو بچا رہے تھے حق کا ساتھ نہ دینے کی بنا پر وہ جان گئی اور بھیجا گئی۔ حسین کے راستے میں اگر آتے اور بولتے تو جان جاتی مگر شہادت ملتی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو اصل میں خلاصہ کیا بنتا ہے؟ حق کا بول والا ہو، باطل کو پسپائی و شکست ہو۔ امام نے ہمیشہ کے لیے کارنامہ کر دیا کہ دیکھو جب بھی حق و باطل کے درمیان گفتگو ہو اور بات آئے، یاد رکھنا تو ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دینا، یہ دیکھنا اور سوچنا کہ حق کہاں ہے اور انصاف کہاں ہے، ایسے مت چل دینا۔ عزیزان گرامی، حق کدھر ہے، حق کس طرف ہے؟ ہمارے بعض خطبات بیان کرتے ہیں اور برا نہیں ہے، وہ غدیر کے واقعے کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ غدیر ہی تو اصل ہے، اگر اسی کو مان لیتے لوگ تو باطل کی طرف جاتے کیوں؟ بری تعبیر نہیں ہے، تعبیر بری نہیں ہے، تو اصل تو مولا علی کو وہی مسئلہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق کا ساتھ لوگ نہیں دے رہے ہیں، باطل کے طرف لوگ چلے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی تو یہی ہوا تھا، مولا علی گھر گھر گئے، سب کو بتایا انہوں نے کہ میرا حق ہے کہ نہیں بتاؤ۔ پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو حق تو وہاں سے چلا تھا، حق مولا علی سے چلا، امام حسن تک آیا، امام حسین تک آیا۔ تو کربلا میں کس کے ساتھ آیا؟ یزید کے ساتھ آیا، حسین کے ساتھ آیا؟ حسین کے ساتھ حق آیا۔ تو حق کا ساتھ لوگ نہیں دے رہے ہیں، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ باطل کا ساتھ دینے کا مطلب جان بھی گئی تو بھیجا گئی، اور حق کا ساتھ دینے میں جان بھی گئی تو شہادت کا تحفہ لے کے آئی۔ جان تو چلی گئی مگر ایک عظیم زندگی لے کے آئی، اور خالی عظیم زندگی نہیں لے کے آئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سلام ملا، امام کا سلام ملا۔ امام زمانہ انہیں سلام کرتے ہیں جی۔ زیارت ناہیہ وغیرہ میں اور دوسری زیارتوں میں جو زیارت پڑھتے تھے امام ائمہ معصومین، وہ ان پر بھی سلام کرتے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن کا مرتبہ شہید ہونے سے بلند ہو گیا، امام حسن کے ساتھ ہونے سے بلند ہو گیا، اتنا مرتبہ بلند ہو گیا، اتنا مرتبہ بلند ہو گیا کہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ شہید کا حساب کتاب نہیں ہے، جو شہید ہو گیا راہ خدا میں، جو تلوار چلی ہوئی تکلیفیں اذیتیں اس نے صحیح ہیں تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے اس کے۔ اور اس میں سب سے بلند مرتبہ کربلا کے شہیدوں کا ہے۔ امام حسن نے خود فرمایا ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے ساتھی کسی کو نہیں ملے۔ تو جو ان کے ساتھ آ گیا، چاہے آخری دن آ گیا، وہ امام کا صحابی بن گیا، توبہ کر کے آیا، یعنی دھل کے آ گیا، شہادت کے خون سے نہایا، دھل کے تو آیا ہی تھا، نورانی بن گیا وہ، توبہ کر کے تو آیا ہی تھا۔ اور بتا رہا ہوں کہ راستے میں ملا، زوائرقین راستے میں ملے، ادھر تھے، خیمہ برابر لگتا تھا، آتے جاتے تھے، امام حسین سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ امام حسین نے بلوایا کہ کیا آپ بھی میرے پاس آنے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ زوائرقین کی تقریریں موجود ہیں، اس کو پڑھیے، دیکھیے کیا بہادری کی باتیں ہیں۔ اور دوسرے اصحاب کی جو کوفے میں تھے، امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، پوری لسٹ ہے چھپی رہتی ہے، آپ کو کوفے کے شہداء کا نام مل جائے گا، آپ کو جو کوفے والے تھے جو شہید ہوئے، آ کے ان کی تقریریں ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ تو وہ آ کے جب حق کے ساتھ مل گئے تو توبہ کر کے آئے تھے، یعنی دھل کے آئے تھے۔ وہ شہادت کے خون میں جو آیا تو اور رنگین ہو گیا اور رنگ شوق ہو گیا اور نورانی بن گئے وہ۔ امام حسین اسی نورانیت کا درس دے رہے تھے کہ دیکھو باطل کے ساتھ رہو گے
ظلمتوں میں چلے جاؤ گے، حق کا ساتھ دو گے تو تم اور نورانی بنتے چلے جاؤ گے اور پاک و پاکیزہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور یہ میرا پیغام صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے میں تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ حق علی کی شکل میں ہو یا حسن کی شکل میں ہو یا حسین کی شکل میں ہو یا زین العابدین کی شکل میں ہو یا محمد باقر کی شکل میں ہو یا امام زمانہ کی شکل میں ہو۔ ہر زمانے میں تم تلاش کرنا کہ حق کہاں ہے، اور یہ اگر سامنے نہ بھی ہوں تو ہمارا پیغام تمہارے سامنے ہے، ہماری باتیں تمہارے سامنے ہیں۔ میں رفتہ رفتہ ان ایام میں کوشش کروں گا امام حسین کے وہ الفاظ سناؤں جو تاریخ میں ضبط ہیں، جس سے ہم کو درس ملے کہ جانے والا، کربلا میں جانے والا کیا پیغام دے کے جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔